بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ عمران خان نے شدید غصے کے عالم میں کہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسی بات پر تو تنقید کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ حکمرانوں سے ڈیل کر لیتے ہیں اور حکمران ان سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ اگر میں نے بھی ان سے ڈیل کر لی تو میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جن پر میں تنقید کرتا ہوں۔ شیریں مزاری بولی، لیکن وہ سچ مچ میں بیمار ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا سیاسی نقصان ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ہمیں اس کا بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ عمران خان کی کابینہ کے دیگر اراکین بھی اسی فیصلے کے حق میں تھے کہ نواز شریف کو باہر جانے دینا چاہیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی میں بیمار ہیں تو پھر ان کی میڈیکل رپورٹ کا معائنہ شوکت خانم میموریل کے ڈاکٹرز کریں گے، اور پھر وہ رپورٹ جو ایک ایسی بیماری پر بنی ہوئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی سنی اور نہ اس کے بعد سنی۔ آپ نے کبھی سنا ہے آپ کے کسی جاننے والے قریبی عزیز رشتہ دار کو پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا ہو، پلیٹلیٹس گر گئے ہوں؟ میں نے تو پہلی بار سنا تھا، اور اس کے بعد بھی اتفاق نہیں ہوا۔ شکر ہے، خدا سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن نواز شریف کو وہ اچھوتی بیماری ہوئی، اور اس پر جو رپورٹ بنی پھر شوکت خانم سے بھی تصدیق ہو گئی کہ جی واقعی میں نواز شریف بیمار ہیں۔ عمران خان سخت جھنجھلائے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کی کابینہ کا دباؤ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ کہیں اور تھا۔ ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی تھیں، اور نواز شریف کی بات ہو گئی تھی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، ساڈی گل ہو گئی ہے۔ نواز شریف کی بات ہو گئی تھی، کس سے؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے۔ ایک پورا ماحول بنایا گیا، اخبارات میں کالمز لکھوائے گئے۔ وہ یاد ہوگا آپ کو، سہیل وڑائچ صاحب ہوا کرتے تھے ایک، انہوں نے کالم لکھا، اگر وہ مر گیا۔ میڈیا میں ایک پورا ماحول بنایا گیا۔ اگر آپ وہ دن یاد کریں تو ہر وقت نواز شریف کی بیماری کی خبریں چلا کرتی تھیں۔ عمران خان مجبور ہو گئے۔ ظاہر ہے اس وقت ایک پیج تھا، اس وقت سیم پیج تھا۔ عمران خان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، لیکن اس وقت عمران خان بھی نہیں ڈٹ سکے۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، جانے دو۔ اصل میں معاملہ کچھ اور تھا، اور عمران خان کو بھی اس کی خبر تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت کچھ کر نہیں سکے۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو۔ جی ہاں، نواز شریف کی بیماری محض ایک ڈھونگ تھا، محض ایک بہانہ تھا۔ اصل مقصد تھا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن۔ ہم نے کہا اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو۔ وہ کیا تھا؟ اس ہاتھ سے نواز شریف کو ٹکٹ دو پاکستان سے باہر جانے کا، اور اس ہاتھ سے باجوہ کی ایکسٹینشن لو۔ اور وہی ہوا۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے بھاگتے ہوئے جہاز پر چڑھے، اور جہاز میں بیٹھ کے اطمینان سے فروٹ کھانے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیل ہو چکی تھی۔ نواز شریف کو پلیٹلیٹس کے بہانے ایک رپورٹ ان کی بنائی گئی، اور ہم یاد دلا دیں اپنے دیکھنے والوں کو، یہ وہی رپورٹ ہے جو بقول فیصل واؤڈا کے ایک بیمار کتے کے خون سے بنائی گئی۔ نواز شریف کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ خون کتے کا ہو یا بلی کا یا کسی اور کا، انہیں تو رہائی چاہیے تھی۔ اور وہ اتنے مہان، اتنے عظیم رہنما ہیں کہ انہوں نے وہ رپورٹ قبول کی، اور پھر وہ چلے گئے پاکستان سے ایک ڈیل کے تحت۔ اور ڈیل جیسا کہ ہم نے کہا، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن، اور اس کے بدلے نواز شریف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ بات آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پھر حالات وہیں پر آ گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے کرکٹ میں سنا تو ہوگا کہ کسی ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، یا کسی ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف کی جب بات ہو تو نواز شریف نے ٹاس جیت کر ملک سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بار پھر ملک سے فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی بیماری کی خبریں میڈیا میں لگوائی جا رہی ہیں، ان کے سکینز ہو رہے ہیں، ان کی گردن میں کوئی مسئلہ ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے، لیکن ایک بار، دو بار، تین بار، کتنی بار یہ ڈھونگ رچایا جائے گا؟ اور پھر آپ کی حکومت ہے مرکز میں، صوبے میں، اور آج سے نہیں، 1970 سے حکومت کر رہے ہیں آپ۔ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں آپ کا علاج ہو سکے۔ آپ کے معالجین، جب نواز شریف سیاست میں آئے تھے، اگر کسی بچے کو اس وقت میڈیکل اسکول میں داخل کرایا جاتا تو آج وہ نیورو سرجن بن چکا ہوتا، اور بن چکے ہوں گے ایسے بہت سے بچے جنہوں نے اس وقت اسکول میں ایڈمیشن لیا ہوگا،
جنہوں نے اس وقت ایلیمنٹری اسکول میں ایڈمیشن لیا ہوگا آج وہ نیورو سرجن بن چکے ہوں گے. لیکن نواز شریف کا علاج کرنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ملا، کیونکہ وہ علاج بیماری والا نہیں ہے، وہ علاج ڈیل کا ہے، اور ظاہر ہے ڈیل انہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. تو ایک بار پھر یہ خبریں میڈیا کو دی جا رہی ہیں، ایک بار پھر جو نامعلوم لیگ اب بن چکی ہے، ظاہر ہے اس کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، پھر ایک بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف بیمار ہیں، انہیں ملک سے باہر جانا ہوگا. ہماری دعا ہے کہ نواز شریف صحت مند رہیں، انہیں ایسی کوئی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑے، انہیں ایسی کوئی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے انہیں ایسی کوئی مشکلات اٹھانی پڑے، یا ایسی خدا نخواستہ لا علاج بیماری ہو جس کا پاکستان میں کوئی علاج ہی نہ ہو اور انہیں مجبوراً باہر جانا پڑے. لیکن اس وقت تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف ٹاس جیت کر بھاگ رہے ہیں. جی ہاں، جیتے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کی ہی ٹیم کھیل رہی ہے. نواز شریف کی بیٹی چیف منسٹر ہیں، ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے، لیکن لوگ اسے کہتے ہیں، وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو جیت کر ہارے یا ہار کر جیتے بازیگر ہوتا ہے. یہاں پر تو یہ لوگ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے اور یہ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں. اور ایک بار پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو ملک سے فرار کیا جائے. اور نواز شریف ظاہر ہے فوری طور پر اگر لندن نہیں بھی گئے تو وہ فوری طور پر شاید بیلاروس یا ٹرکی یا کہیں اور چلے جائیں، اور پھر وہ وہاں سے آگے باہر چلے جائیں گے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. بھائی وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کوئی بیماری کا بہانہ بنائیے، آپ کے لیے ہم بنا دیتے ہیں. اس کے بہاف پہ بیماری کے بہانے بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے نہیں جانا. اگر کوئی بیماری ہے، کوئی ایشو ہے، میرے جو ڈاکٹرز ہیں جو میرا علاج کرتے ہیں شوکت خانم کے، ان کو بلا دیں. ان کو تو بلاتے نہیں ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ جی لوگ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں. بھائی یہ رویہ ہے عمران خان کا، یہ طرز عمل ہے. لوگ پسند کرتے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہونے والے انسان کو. آپ کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ان کو آپ لیڈرز مان لیجئے. نواز شریف آپ دیکھ لیجئے پھر بھاگنے کے چکر میں. اچھا، ان کے جانے میں شہباز شریف کا بہت بڑا مفاد ہے. شہباز شریف اسے پوری طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ ملک سے چلے جائیں، کیونکہ شہباز شریف نواز شریف کے سائے میں ظاہر ہے وہ پروان اس طرح سے نہیں چڑھ سکتے. مثلا کسی بھی نون لیگی لیڈر کو کوئی ایشو ہوتا ہے اگر شہباز شریف سے، مثلا خواجہ آصف جیسے آج کل خبروں میں ہے، تو وہ سیدھے بھاگے بھاگے نواز شریف کے پاس جاتے ہیں اور نواز شریف ان کی بات سنتے ہیں. نواز شریف کا ایک اپنا انداز ہے، خیر رواداری تو ہے ان میں، وہ چپ چاپ سنتے ہیں، گردن ہلاتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. پھر وہ ذرا دبے دبے الفاظ میں شہباز شریف سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھ لو پرانا آدمی ہے، اس طرح نہیں کرو. اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں. تو شہباز شریف کو تو یہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اس وقت کہ موصوف چلے جائیں، بیماری کا بہانہ بنا کر ہی چلے جائیں. بیماری جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ہے، وہ اسے ڈسون کر رہا ہے، وہ اسے جان چھوڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں میں بیمار نہیں ہوں. لیکن جو ان کے پی ٹی آئی کے بعض لوگ ہیں جو اس وقت بالکل احمقانہ طرز عمل کا ان کا مظاہرہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو اتنی شدید بیماری ہے کہ یہ لوگ بہانہ بنا کر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. ان کو یہ باتیں اس وقت نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں خدا نخواستہ بھٹو بنا دیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. انہیں اس وقت فوکس رکھنا چاہیے ان معاملات پر جن سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. آپ اس طرح کی باتیں کر کے پھر آپ بھی اسی کیٹیگری میں جا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے ان کو رہا کر دینا چاہیے. نو، عمران خان کے خلاف کیسز میں کوئی دم ابھی تک نظر نہیں آ رہا، اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے. 9 مئی والے معاملے میں صرف اور صرف ایک گواہ تھا جو ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا پولیس والا تھا، اور کچھ نہیں نکلا. توشہ خانہ 1 آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا، مجبوراً ان کو توشہ خانہ 2 لانا پڑا. تو جو عمران خان کے کیسز ہیں ان پر بات کیجئے، میرٹ پر بات کیجئے. اس طرح کی باتیں کر کے کہ آپ لوگ عمران خان کو بھٹو بنا دیا جائے گا، نو، عمران خان بھٹو نہیں ہے. دیکھیے عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے، میں نے کل کے شو میں بھی کہا تھا، انہیں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گیا عمران خان کی حکومت کو گرائے ہوئے. اور وہ حکومت ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ باجوہ اور ندیم انجم کی کنسپریسی سے گری تھی. اس کو ہرگز بھی جمہوری طریقے سے اگر آپ کہیں کہ کوئی نو کانفیڈنس موو تھی، ایبسلیوٹلی ناٹ.
اٹ واز ناٹ اے ڈیموکریٹک پروسیس. اس پہ ایک کور چڑھایا گیا تھا کہ جی وہ کوئی بہت ڈیموکریٹک پروسیس تھا، بٹ اٹ واز ناٹ. ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے کور میں ایک سازش تھی جو جنرل باجوہ نے رچائی اور جس کو ندیم انجم نے پایا تکمیل تک پہنچایا. ہی واز ایکچولی دی ایگزیکیوشنر، انہوں نے اس کو سب کچھ کرایا. تو اس لیے جب اس وقت عمران خان کی حکومت کو گرا کر اور ان لوگوں کو لایا گیا، ظاہر ہے ان کی عوام میں مقبولیت وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، انہیں مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. نون لیگ والوں کو، نون لیگ اس وقت جو ہے وہ نامعلوم لیگ بن گئی ہے. نامعلوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے ان لوگوں نے نامعلوم افراد جو ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو یہ نامعلوم لوگوں نے کیا، نامعلوم لوگوں نے کیا، تو نون لیگ بھی اس وقت نامعلوم لیگ بن گئی. ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ عوامی سیاست نہیں رہی ہے، اور یہ اس بات کا ان کو ادراک ہے. اسی لیے یہ لوگ اب پوری طرح سے، جسے کہتے ہیں نا لاک سٹاک اینڈ بیرل، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فوج کے ساتھ کھڑے رہیں. تو اس لیے اب اس وقت ظاہر ہے عمران خان کے سامنے راستہ بالکل صاف ہے کہ اگر وہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے تو ان کو عوام میں وہ پذیرائی ملتی رہے گی جو نون لیگ پوری طرح سے کھو چکی ہے. اس لیے پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہے، انہیں پھٹو بنا دیا جائے گا. میرا خیال ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. عمران خان سے ڈیل کرنا واقعی میں بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن خدا را آپ اس رائے عامہ کو ہموار مت کیجیے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مت ڈالیے کہ اس طرح کا کوئی خدشہ ہے. عمران خان کی بہنیں مل کر آتی ہیں ان سے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ صحت مند ہیں، وہ حشاش بشاش ہیں. جس رپورٹ کو آپ لوگ بنیاد بنا رہے ہیں، جس پر سے آپ کوا بنا رہے ہیں، اس رپورٹ میں کوئی لائف تھریٹننگ بات نہیں لکھی ہوئی عمران خان کے متعلق. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ عمران خان کو کی جان کو خطرہ ہے یا ان کو مار دیا جائے گا. پلیز آپ لوگ خود اس طرح کی باتیں پھیلا کر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان میں بددلی پیدا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جی ایسا ممکن ہے. You are drawing their attention to an eventuality. یہ درست نہیں ہے. اس لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو واقعی میں اپنے وی لاگس کے لیے یا اپنے ری ٹویٹس کے لیے اس طرح کی کوئی چیزیں کرنی ہیں تو آپ کچھ اور کیجیے. کسی انسان کی جان کو اس طرح سے پیش کرنا کہ بلا وجہ کے لیے کہ جیسے اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے اور کوئی اس کو مارنے جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے درست طرز عمل نہیں ہے. ہم طرز عمل کی بات کر رہے ہیں تو ایک انتہائی افسوسناک طرز عمل کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور وہ ہے پی ٹی آئی کی آپس کی لڑائی اور اس میں خواتین کی کردار کشی. آپ لوگ کتنا گریں گے، کتنا گریں گے آپ لوگ. دیکھیے پی ٹی آئی پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ لوگ کردار کشی کرتے ہیں. آپ تو ان الزامات کو درست ثابت کر رہے ہیں. جب آپ سنم جاوید جو کہ اتنی بڑی فائٹر ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں. اس کو بالکل اس کو بلا سبب بلا جواز اسے اٹھا کر گرفتار کر لیا جاتا تھا، پھر اس کو کس طرح سے قید میں رکھا گیا. اس کے بچے ہیں، میرا خیال ہے شاید ایک سے زائد، خیال 2 بچے ہیں یا شاید ایک کا، تو مطلب میں نے دیکھا ہے ان کو ویژولز میں کہ وہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، وہ ایک پراپر فیملی ہے. وہ دیکھیے سنم جاوید کو آپ دیکھیں، اس کے شوہر کو دیکھیں، ان کے والد صاحب کو دیکھیں، ان کی والدہ کو دیکھیں، ان کی بہن کو دیکھیں. اٹس اے کوئنٹسینشل ایسٹرن پاکستانی فیملی جیسے ہوتے ہیں کہ ایک پورا ایک بانڈ ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے. اس میں ایک لڑکی چھوٹی سی عمر میں اس کے ایمبیشنز ہوتے ہیں سیاسی، اور وہ انسانی حقوق کے لیے بات کرنا چاہتی ہے، وہ نکلتی ہے، اسے معاشرے کی طرف سے رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سنم جاوید از دیٹ کوئنٹسینشل پاکستانی سٹوری. آپ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ وہ کسی کے ساتھ جاتی ہے، لیو ان ریلیشنز میں ہے. یہ بہت بری بات ہے. دیکھیے فرض کر لیں کوئی سنم جاوید کو ایسی بات کر رہی ہے اس وقت، اور مجھے پتا ہے کہ علیمہ خان ورسز گنڈا پور والا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سنم جاوید جو ہے وہ ان کی علیمہ خان کے خلاف جا کے کھڑی ہوئی ہیں، شاید آپ کو یہ لگ رہا ہوگا. دیکھیے میں خود علیمہ خان کو بہت اس معاملے میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اور اگر سنم جاوید آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرف کھڑی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ علیمہ خان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے بھائی کے لیے نکلی ہیں. علی امین گنڈا پور کی جہاں تک بات ہے تو بھائی ان کے ہاتھ میں اختیارات محدود ہیں. ہاں میں اس بات سے بالکل متفق ہوں، انہیں جیل جانا چاہیے، انہیں کاوش کرنی چاہیے،
لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک سوسائڈ مشن پر نکل پڑے، وہ اپنی حکومت سے مستعفی ہو جائے، تو جو ایک رہی صحیح حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے کے پی کے کی، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے۔ علی امین گنڈا پور پر آپ تنقید کیجئے، ڈٹ کے کیجئے، اور کرنی چاہیے۔ دیکھیے سیلاب میں علی امین گنڈا پور کی کارکردگی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا ہے مریم نواز پر بہت تنقید کرتے ہیں، ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات شاید بری لگے، مگر میں آپ کو بالکل برملا کہوں گا، سیلاب زدگان کی مدد میں پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی نون لیگ کی حکومت سے بہتر ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے ٹک ٹاک بنا کے اپنا بیڑا غرق ضرور کیا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے جو دونوں صوبوں میں گئے، جو کے پی کے میں بھی گئے اور پنجاب میں بھی گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کے پی کے سے زیادہ پنجاب میں کام ہوا ہے۔ اس لیے علی امین گنڈا پور پر بحیثیت چیف منسٹر آپ کی تنقید واجب ہے، ضرور کیجئے، روز کیجئے، صبح شام کیجئے۔ علی امین گنڈا پور پر آپ کی سیاسی تنقید ایک سیاسی ورکر کے طور پر جائز ہے، ضرور کیجئے، صبح شام کیجئے۔ صنم جاوید کو نشانہ مت بنائیے۔ دیکھیے صنم جاوید ایک خاتون ہے، صنم جاوید ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، who happens to be on the right side of history۔ وہ جد و جہد کر رہی ہے، وہ لڑ رہی ہے، اس کا ایک سیاسی مستقبل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پڑھے لکھے ہوں، جو مڈل کلاس سے آئیں، اور اگر کوئی خاتون ہو تو ایون بیٹر، کہ پاکستان جیسے معاشرے میں آپ اس کی اس طرح کی کردار کشی کر کے، اور اپنے ہی لوگ آپ کی پی ٹی آئی کے ہی لوگ، اور وہ اس طرح سے کر کے، اگر اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالا، اگر وہ خود بددل ہو گئی کہ اگر مطلب سیاست اسی کا نام ہے کہ اس پر یہ غلاظت اچھالی جائے، اس پر اتنا کیچڑ اچھالا جائے، اتنا اس کو آلودہ کر دیا جائے، اس کے کردار کو، اس کی اتنی کردار کشی کی جائے، what if she gets frustrated and disappointed and she gives up؟ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا تعلق مڈل کلاس سے ہو، جو ٹپکل وہ والی فیملیز نہ ہو، جو کہتے ہیں جی آبائی نشست والی فیملی نہ ہو، ایسے لوگوں کو آنے دیجئے۔ دیکھیے جو سیاسی جن کا ہیریٹیج ہے، ان کی فیملی سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں، مثلا شہر بانو جو ہے شامود قریشی کی بیٹی، بہت ڈیسنٹ خاتون ہے، ہنا ربانی گھر بہت ڈیسنٹ خاتون ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے بل پر، اپنے بلبوتے پر پالیٹکس کر رہی ہیں، ان کو آنا چاہیے، میں ہرگز ان کے خلاف نہیں ہوں۔ لیکن صنم جاوید از اے یونیک کیس، وہ کسی سیاستدان کی، کسی بیوروکریٹ کی، کسی فوجی جرنیل کی، کسی جج کی بیٹی نہیں ہے، وہ ایک عام پاکستانی ہے، وہ آئی ہے سیاست میں، اسے سیاست کرنے دیجئے، اس کی کردار کشی مت کیجئے۔ ہاں سیاسی میدان میں جو مشکلیں، جو صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ اٹھا رہی ہے بیچاری، جیل جا چکی کتنی دفعہ۔ ایک اور خاتون ہے طیبہ راجہ نام ہے ان کا، وہ بہت ذہین خاتون ہے، میں نے ان کے بعض دفعہ ان کے ٹویٹس دیکھے ہیں، وہ بہت اچھا، مطلب کہ جو بھی شی از آلسو آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، وہ جس طرح سے ایڈوکیٹ کرتی ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ ینگ ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، انہیں آنے دیجئے، ان کی کردار کشی مت کیجئے۔ اور دیکھیے سب سے جو ضروری چیز ہے، کوئی بھی معاشرہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیسنسی آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں، کہ وہ اپنے ولنریبل جو ان کے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، وہ ان سے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت آسان ہے، سب سے آسان کام کیا ہے؟ آپ خواتین پر حملہ آور ہو جائیں، اور سب سے آسان کیا ہے؟ آپ ان کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تو یوں ہے، بد کردار ہے۔ ارے یار یہ بزدلی ہے، دیکھیے یہ مت کیجیے۔ آپ صنم جاوید سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، کیجیے سیاسی میدان میں، اس جتنی ذہانت لے آئیے، اس جتنا جذبہ لے آئیے، یا طیبہ راجہ ہیں اتنے ذہین آپ بھی بن جائیے، اتنا جذبہ لے آئیے، اتنے پولیٹیکل گٹس لے آئیے۔ یہ کیا کہ چونکہ وہ خاتون ہیں، وہ آسان ہدف ہیں، آپ ان کی کردار کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو آپ نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، ان کے کردار کو ہم نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ مت کیجیے۔ ہاں اگر کوئی بات ہے، جیسا میں نے خود کہا، اگر یہ واقعی میں درست ہے کہ وہ علیمہ خان کو نشانہ بنا رہی ہیں، تو وہ غلط کر رہی ہیں، میں بھی اس کے خلاف ہوں گا، لیکن اس حد تک آپ یہاں پر رک جائیے۔ یو شوڈ نو وین ٹو اسٹاپ، ان کی کردار کشی مت کیجیے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، ان کی کیا، کسی بھی خاتون کی، سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات پر بات کیجیے، لوگوں کی کردار کشی مت کیجیے۔ خوش رہیے، اور اس پروگرام کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور دیکھتے رہیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔